کنکورڈیا کوریئرز۔ میں اپنی گیلری میں تھا، اپنے خلائی جہاز سے باہر ایک منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ ہم ایک ستاری نظام کے قریب کھڑے تھے۔ ایک بڑا ستارہ ایک چھوٹے ستارے کو نگل رہا تھا۔ اس منظر کی وجہ سے ہر طرف خوفناک قسم کی تاریکی روشنی پھیل چکی تھی۔ یہ منظر پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ہیبت آمیز قسم کا خوف دے رہا تھا۔ میں ایک توپ کے پاس بیٹھا تھا جو میرے ذمے تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ آخر خلائی جہاز میں چل کیا رہا ہے؟ چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں ہم کون ہیں۔ ہم کہکشاں کی عظیم سلطنت لورائی سلطنت کے باشندے ہیں۔ اس پگھلے ہوئے ستارے کی وجہ سے ہر طرف ایک عجیب نارنجی روشنی پھیل چکی تھی جس میں عجیب بے چینی بھی تھی، زندگی اور موت کے کھیل کی طرح۔ یہاں پر 650 خلائی جہازوں کے ساتھ 3 عظیم اقوام موجود ہیں، دوکانتی، ہیرپتانی اور اولی کانتے۔ ان تینوں اقوام کے بڑے بڑے دیوتا بھی اسی جہاز میں موجود تھے: لارڈ جیرلدی دوکانتی، جنرل ٹائرینس ریپتانی اور ماسٹر پولیکو اولی کانتے۔ یہ سب لوگ ہمارے آقا اور ہماری فوج کے جنرل تھے۔ اتنے خوفناک کے نام سن کر بشر اور مخلوق لرز جائیں۔ جنگ اور دشمنی کے معاملے میں اتنے ظالم اور اتنے بے رحم تھے کہ پنگا لینے کی غلطی کوئی بے وقوف بھی نہ کرے۔ اتنے سارے جہازوں میں پرائڈ آف مدر والے جہاز میں ہم موجود تھے۔ یہ جہاز پچھلے چند سالوں سے میرا گھر بھی بن چکا تھا۔ اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم یہاں کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں ایک پیغام موصول ہوا تھا جس کے مطابق کوئی دشمن فوج ادھر آ رہی ہے، تو ہم جنگ کے لیے کھڑے تھے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ توپیں، ڈھالیں اور ہتھیاروں کی کوئی کمی نہ تھی۔ لارڈ جیرلدی آنکھیں بند کیے خاموشی اور پرسکونی سے دشمن کا انتظار کر رہے تھے جیسے کہ ان کی قوم کی فطرت تھی۔ وہیں دوسری طرف جنرل ٹائرینس اپنے بھاری بھرکم جسم کی آواز کے ساتھ ادھر ادھر بے چینی سے گھوم رہے تھے۔ وہیں قریب ہی جنرل پولیکو میری سمت چکر کاٹتے اور احکامات دیتے اور کبھی مشروب پیتے۔ آخرکار جنرل میر جیرلدی نے آنکھیں کھولی اور قوم کو مخاطب کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ آ چکا ہے۔ اتنی دیر لگا دی انہوں نے کہا، انہیں اتنا انتظار کا جواب دے کر رہوں گا۔ ماسٹر پولیکو نے بے نیازی سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں 6 گھنٹے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ جنرل ٹائرینس کی آواز اتنی گرجدار ہوتی ہے کہ اگر کوئی ناواقف ہو تو بالکل ڈر جائے۔ جب وہ جہاز ذرا قریب پہنچا تو ہمارے فلیگ شپ کا پورا عملہ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ جہاز خوفناک حد تک لمبا تھا۔ میرے پاس جو آپریٹر کی سیٹ پر بیٹھا تھا کمپیوٹر کی مدد سے جہاز کی پیمائش کا اندازہ لگا رہا تھا، مگر نہ صرف وہ بلکہ کمپیوٹر بھی کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ عجیب و غریب اور ابدی سا لگنے والا طوفانی تاثر رکھتا تھا، اور دیوتاؤں کی قسم اس جہاز کا معائنہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے محفوظ مواد کا بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی توپیں، ہتھیاروں سے لیس اور ڈھال کی مضبوطی والا خلائی جہاز۔ آسان الفاظ میں کہوں تو وہ جہاز ہر لحاظ سے ہمارے جہازوں سے بہتر تھا۔ جنرل جیرلدی نے حکم دیا، سب چوکنا ہو جائیں۔ یہ حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ماسٹر پولیکو بولے، رک جاؤ، کوئی حملہ مت کرنا۔ جنرل جیرلدی نے حیرت سے اپنے چھوٹے ساتھی کی طرف دیکھا۔ کیا کہا پولیکو؟ یہ تم ہی ہو یا تمہارے جسم میں کوئی اور ہے؟ پولیکو بولے، میں ٹھیک ہوں مگر میری بات کو غور سے سنو۔ مجھے دیکھو، اس جہاز کو دیکھو، یہ ہر پہلو سے بہتر ہے۔ اگر ہم نے ایک بھی حملہ کیا تو صرف 30 سیکنڈ میں پورا بیڑا تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں رکنا ہوگا۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک آپریٹر کھڑا ہوا اور بولا، میرے دیوتاؤں، ہمیں ایک پیغام ویڈیو کال کی صورت میں موصول ہوا ہے۔ اجازت دیں تو آپ کو گوش گزار کروں؟ جلدی کرو، جنرل جیرلدی نے حکم دیا۔ ایک سکرین ہم سب کے سامنے نمودار ہوئی۔ ایک مخلوق کی تصویر آئی اور وہ انسان تھا۔ اس کے بارے میں ہم سب نے ریلز اور تربیتی کلاس میں پڑھا تھا، ایک شکاری مخلوق۔ اس کے شکاری دانت نظر آ رہے تھے، چہرے پر 2 بڑی گول آنکھیں اور سر پر تھوڑے سے بال، 2 بازو اور ایک ہاتھ پر 5 انگلیاں، اور جسم پر کئی تاریں اور ٹیوبز جڑی ہوئی تھیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، انسان؟ میرے ساتھ کھڑے ساتھی نے یہ سن لیا۔ اس نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اسکرین کی طرف۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ انسان شاید کچھ کھا رہا تھا یا چبا رہا تھا۔ میں وار ماسٹر جیرلدی لورانین سلطنت سے اپنا مقصد بیان کرو۔ اس انسان نے ایک پیڈ نکالا اور لورانین زبان میں بولنا شروع کیا۔ میں کنکورڈیا کوریئرز کی جانب سے وار ماسٹر کی خدمت میں پیکیجز لے کر آیا ہوں۔ آپ کی موجودگی درکار ہوگی آپ کے دستخط کے لیے۔ ماسٹر پولیکو بولے،
हमारे दस्तखत क्या वाकई जरूरी हैं? उस इंसान ने कहा। एक मिनट, और फौरन दूसरी तरफ मुड़ा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। जब उसे वो पैड मिल गया तो वो बोला, बैनुल खिलाई कवानीन के मुताबिक 5,000 क्रेडिट से जायद का पैकेज सिर्फ मुतलका अपराधी वसूल कर सकता है, और साथ ही नहीं। इस कानून का मकसद सिर्फ शिनाख्त और हिफाजत को यकीनी बनाना है। फिर उसने पैकेज की तफसीलात बताई। वॉर मास्टर जल्दी के लिए 7, टायरेनस के लिए 2 और वॉर मास्टर पोलिको के लिए 3, और एक पैकेज आप तमाम अफसरान के लिए मुश्तरका है। बराह करम, मेरे पास वक्त कम है। आप मेरे जहाज पर आकर अपना पैकेज वसूल कर सकते हैं। ताउन के लिए शुक्रिया। ये कहकर स्क्रीन बंद हो गई। मास्टर टायरेनस ने एक टर्बुलेंस शिप तैयार करने का हुक्म दिया, जो हमें जल्दी और पुरसुकूनी से उसके जहाज तक पहुंचा देगा। रिडेंसी, अपना नाम सुनकर मैं फौरन चौंक गया। जी मेरे आका, कैप्टन जेरल्दी बोले, तुम यहाँ के सबसे अच्छे निशानाबाज हो, हमें तुम्हारी जरूरत होगी। फौरन जाकर टर्बुलेंस पर बैठो। जी मेरे आका, मैंने बगैर कोई सवाल किए अपनी जगह एक साथी के हवाले की और मास्टर के हुक्म की तामील में रवाना हो गया। उसके जहाज तक का सफर बिल्कुल पुरसुकून था, तब तक जब तक हम उस बेवकल जहाज के करीब नहीं पहुंचे। उसके सामने हमारा स्क्वाड मिट्टी के जरे के बराबर लग रहा था। हम डॉकिंग बे के नजदीक हैं। हमारे जहाज की पायलट ने मकामी फ्रिक्वेंसी पर आकर डॉकिंग में मदद पैगाम भेजा। ज्यादा देर ना गुजरी कि हम उस अजीम जहाज के पहलू में थे। उसके दरवाजे तेजी से खुले, एक ऐसा धाना दिखाते हुए जिसमें बआसानी 3 क्रॉस समा सकते थे। एक बहुत बड़ा मशीनी बाजू हैंगर से बाहर आया और हमारी जानिब बढ़ा। एक जोरदार धमाके के साथ उसने हमें थाम लिया। चंद लम्हों में हमारे इंजन बंद हो चुके थे और अब हमें खिला से उठाकर जहाज के अंदर ले जाया जा रहा था। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। हैंगर में हजारों डब्बे, पैकेजेस, क्रेट्स और कार्गो कंटेनर्स हर मुमकिन साइज और शक्ल में मौजूद थे। उन सबके बीच एक और बड़ा जहाज था जो तकरीबन 300 मीटर लंबा था और छत से ऐसे लटक रहा था जैसे कुछ खास बात ना हो। ये भी अपनी जसामत के लिहाज से उतना ही मुस्लिया था जितना उसका ये जहाज, और बज़ाहिर किसी सियारे के माहौल में उतरने के काबिल भी लगता था। ये सब कुछ किस दर्जे की टेक्नोलॉजी है, ए खुदा! कैसी तहजीब को ऐसे साइज और हथियारों की जरूरत पड़ती होगी। वो देव हेकल पंजा जिसने हमें खिलाफ से उठाया था, एक जोरदार झटके से रुका और हमें एक अजीब से मैकेनिज्म की जानिब ले गया। हजारों स्कैनिंग, वेल्डिंग, पीसने वाले या दीगर औजार जो या तो बहुत बड़े थे या बारीक मशीनी बाजों पर लगे थे, टर्ब्यूलेशन के इर्द गिर्द घूमने लगे। ये वो काम था जो हमें करने में हफ्तों लगे और यहाँ सिर्फ 60 सेकंड में मुकम्मल हो गया। तमाम निजाम क्लियर, डॉकिंग मुकम्मल, बराए करम बाहर निकले, इंसान ने कहा, और हमारे जहाज को हैंगर के फर्श पर नीचे उतार दिया। वहाँ सीढ़ियाँ और दीगर आलात रखे गए ताकि हम बाहर आकर इधर उधर जा सकें। मैं सबसे पहले निकला, प्लस राइफल हाथ पे लिए, जैसे कि मेरी ड्यूटी थी। इस जगह की वसअत को समझना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था। वो एक कोने में खड़ा था,